فرماتے میں نگرانی کرنے والا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور تمہارے ظاہر کیا ہے، تم باطن کیا ہے، جانتا کون ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ آج جو ہمارا درس قرآن و حدیث ہے وہ ہے مراقبہ کا بیان۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ اس کا لغوی معنی تصور بھی ہے، سوچ و بچار بھی ہے، گردن جھکا کر فکر کرنا، اور اس کا معنی سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان کرنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کیسے کرنا چاہیے؟ اب میری طرف توجہ فرمائیے گا کہ بندہ سب سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا کر دل کی طرف تصور کر لے گنبد خضرا کا، پھر مراقبہ کرے ایسے، ساتھ دروشی بھی پڑھتا جائے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ فرماتا ہے میں نگرانی کرنے والا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور تمہارے ظاہر کیا ہے، تم باطن کیا ہے، جانتا کون ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کرتا ہے، یعنی تقوی کو بھی مضبوط نہیں کرتا ہے اور مراقبہ کو بھی مضبوط نہیں کرتا ہے، وہ کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رسالہ کشاریہ کے اندر یہ لکھا ہوا مسئلہ ہے۔ حضرت سنی مصری فرماتے ہیں، رسالہ کشاریہ میں لکھا ہے، مراقبہ کی نشانی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترجیح دے جن کو اللہ نے ترجیح دی ہے، ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کو اللہ نے قابل تعظیم قرار دیا، اور ان کو حقیر جانے جن کو اللہ کے ہاں حقیر ہیں۔ یعنی رسالہ کشاریہ کے اندر سنی مصری کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ترجیح دی ہے کہ کھانا حلال کھانا کھائے، حرام سے بچنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کام کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، ستھری چیزیں کھائیں اور تعظیم کریں، انبیاء کرام کی تعظیم کریں، کتابوں کی تعظیم کریں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے میرے بھائی، تعظیم کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا جن کو اللہ نے کہا یہ چیز حقیر ہے، مثال کے طور گدھے کا گوشت کھانا، کتے کا گوشت کھانا، بلی کا گوشت کھانا، اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہاں نظر میں حقیر ہے، کوئی انسان نہیں کھاتا ہے مسلمان، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی حین تقوم یراک، اللہ وہ ہے جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جو تم حالت قیام میں ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور تمہارا سجدہ کرنے والوں میں آنا جانا اللہ دیکھتا ہے۔ جب بندہ حالت قیام میں ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ یہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، اور فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے میری بارگاہ میں تو اللہ پھر بھی دیکھتا ہے اس بندے کو، اللہ کو اس بندے کی ادا پسند آ جاتی ہے، یہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، جس وقت بھی وقت ملے ہمیں۔ 5 وقت کی نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، اس کے علاوہ جس وقت بھی ہمیں وقت ملے، ٹائم ملے، موقع مل جائے تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، نوافل ادا کریں، عبادت کریں اللہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، ہم جہاں بھی کہیں ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی پشیدہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے سامنے زمین کی چیزیں، آسمان کی چیزیں ظاہر ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب خفیہ نگرانی میں ہے، بے شک تیرا رب خفیہ نگرانی میں ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہمارے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے بھائی توجہ فرمائیے گا، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی، آدمی کا فضول کاموں کو ترک کر دینا اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ بندہ جب فضول کاموں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو بندہ اگر یہ غلط کام نہ چھوڑے، فضول گفتگو جاری رکھے، تو یہ اسلام کی خوبی تو نہیں نہ ہوئی بھائی میرے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، ایک اور حدیث سنیے گا، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس سے مروی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی جو اپنے نفس کو مطیع کرے، نفس کو مطیع کرے اور موت کے بعد کے لیے کام کرے۔ فرمایا بیوقوف وہ آدمی جو نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لگا دے، وہ آرزو کرے نفس کے حوالے سے، فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے۔ وہ بندہ جو نفس کے پیچھے لگ جائے وہ بندہ بیوقوف ہے، عقل مند وہ ہے جو نفس کے پیچھے نہ لگے۔ حضرت عطا رحمت اللہ سے پوچھا گیا، رسالہ کے شعرے میں لکھا ہے کہ افضل عبادت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا مراقبۃ الحق علی دوام الاوقات، ہر وقت اللہ کو نگاہ میں رکھنا، یہ مراقبہ ہے، ہر وقت اللہ کو نگاہ میں رکھنا، یہ سب سے بڑا مراقبہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔